کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں جو گھریلو تنازعات ہیں بڑھتے ہوئے، ان کی شرح جو بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے بنیادی بات ولی پہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم اپنے اندر کو حسین بنانا چاہتے ہو نا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے چلنے کا ایک طریقہ ہے اور سوچنے کا اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، سننے کا، سونگنے کا، بولنے کا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو اندر کے حسین بنانے کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ ایک ہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنا لیا جائے، پاک ہمارے اندر کو اتنا حسین کر دیں گے کہ جس کا میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جتنی بھی معاشرے کے اندر بربریت کی اور ظلم کی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں، میں تو خبر یہ پڑھ کے یقین کریں میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ ماں کے جذبات دیکھیں کہ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ جذباتی ہے اور اس کو کھانا وقت پہ دینا اور اس کو کہہ دینا کہ ماں نے قتل بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ ماں اکبر۔ کی ممتا کو دیکھیں اور بچے کی بربریت اور ظلم کو دیکھیں۔ میرا چونکہ پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا رہتا ہے تو اس طرح کے اور بھی بڑے بڑے نادان لوگ اور ظلم یہ انتہا پہ پہنچنے والے ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو میرا اکثر سوال ہوتا ہے ولید بھائی کہ جیل میں آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کی؟ تو دو کوشچن عام طور پہ میں پوچھتا ہوں، پھر خود ہی اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ نمبر ایک کہ برے لوگوں کی صحبت، برے دوستوں کی سنگت، کیا آپ ان کے ساتھ تو نہیں اٹھتے بیٹھتے؟ تو وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل بیٹھتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 9 مرتبہ حسرت کا لفظ آیا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن کافر اتنا کہے گا صرف یقول الکافر یا لیتنی، کاش میں شرک نہ کرتا، لم اشرک بربی احدا۔ لیکن جو برے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا رہا، پورے قرآن پاک میں ڈبل حسرت صرف ایک مرتبہ آئی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ افسوس بھی افسوس کرے گا، حسرت بھی حسرت کرے گی کہ کاش میں فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرتا، اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رکھتا۔ ایک تو بنیادی طور پر ولید بھائی جو معاشرے میں یہ بربریت اور ظلم اور اس کی مثالیں جو قائم ہو رہی ہیں، ہم نے اللہ والوں سے، نیک بندوں سے تعلق کم کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے پاس جانے کو وقت کا ضیاع سمجھنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ پوری زندگیاں پورے خاندان ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ صحابہ کرام بھی صحبت سے بنے ہیں اور ہم بھی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تب ہی اس معاشرے سے یہ نسل ختم ہوگا۔ اور اچھے لوگوں کی نشانی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جس کے پاس بیٹھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہو، نمبر 2 جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو، اور وہ نمبر 3 خود بھی باعمل شخص ہو۔ یہ 3 نشانیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی لگانے کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ اگر یہ ہمارے دوست کے اندر یہ 3 ہیں تو ہمیں اس کو اور بڑھانا چاہیے، اور اگر یہ دوستی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی ایسے لوگوں سے دوستی لگا کر خود بھی اپنی ذات کو متصف ان صفات سے کرنا ہے اور دوستوں کو بھی جی کرنا ہے۔ جی دوسری گزارش جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی معاشرے میں، جو میں جیل خانہ جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی ہماری جو بزرگوار خاتون شہید ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی اور میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے بچوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے، یہ عبرت کے نشان کے قابل ہیں جی جو اپنے غصے پہ اس حد تک بے قابو ہو گئے
کہ انہوں نے اس کو بھی نہیں دیکھا کہ رب نے جس کی مثال جی پوری ذات کے ساتھ پوری کائنات میں اگر مثال دی ہے تو وہ ماں کے ساتھ دی ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. باپ کا نہیں بے شک. کہا، بھائی کا نہیں کہا، بیوی کا نہیں کہا، خامن کا نہیں کہا، اولاد کا نہیں کہا، ماں کا کہا ہے. اور حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے علم میں ہے، لیکن سب سے جو بنیادی اور بڑی نشانی میں سے نشانی جو بتائی آقا کریم نے وہ یہ ارشاد فرمائی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، یہاں تو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر. جب اللہ اکبر. ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو پھر قیامت آگے کیا مطلب کہ کائنات تباہ کر دی جائے گی. پھر تم اس قابل دنیا کے اندر ہو جب ماؤں کو صرف اونچی آواز سے بولا جائے گا اور ان کے ساتھ بدتمیزی لہجے سے بولا جائے گا، اف یا طبیعت پہ جب بوجھ آتا ہے ان کی خدمت کرتے ہوئے، تو اسی سے فرمایا انسان کے ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو جاتے جی ہیں. تو دوسرا جو بیماری کا ایشو جو جیل خانہ مولانا جات عمران میں بشیر جا صاحب، میں